سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، جب ہوا میں سوار سینے پر، لب ہلانے لگا تیرا مولا، پیاس میں بددعائیں دینے لگے، مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا، میں نے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا، وہ تو غازی کو یاد کرتا تھا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، کیسی غربت تھی بن زہرا پر، دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر، میرے ہاتھوں میں شہ کی داڑھی تھی، میں رلاتا رہا اسے ہنس کر، لاش عباس بھی تڑپنے لگی، جب تماچا حسین کو مارا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، وہ جو ایک نہر ہے وہاں جاری، تیرا مولا وہاں تزی سے گرا، عمر سعد نے کہا مجھ سے قتل اس کو نشیب میں کرنا، میں وہاں سے یہاں تلک مختار، اس کی زلفوں کو کھینچ کر لایا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، ایک ٹیلا ہے کربلا میں جہاں، رو رہی تھی بہن کھڑی اس کی، منتیں کر رہی تھی ہر ایک کی، کہہ رہی تھی نہیں چلاؤ چھری، اس نے 70 قدم سے کٹتے ہوئے اپنے بھائی کا خود گلا دیکھا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار، میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار، خلد ہو جاتا تھا میرا خنجر، میں نے پھر بھی کیے تھے تیرا وار، میں نے پھر بھی کیے تھے تیرا وار،
ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار، میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار، کند ہو جاتا تھا میرا خنجر، میں نے یوں بھی کیے تھے تیرا وار، مجھ سے کٹتا نہ تھا گلا اس کا، اس کی ماں نے جو ہاتھ رکھا تھا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، اس کی آنکھوں میں جان کیا تھا میر، کوئی نظریں نہیں ملاتا تھا، میں بھی آنکھیں نہ اس کی دیکھ سکا، اس لیے چہرہ اس کا پھیر دیا، یہ وجہ تھی کہ پشت گردن سے تیرے مولا کو ذبح میں نے کیا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، اس نے دیکھا جب آ گئی زینب، مجھ سے شبیر رو کے کہنے لگا، شمر جانے دے اس کو خیمے میں، اپنا خنجر چھپا لے اس سے ذرا، شمر زانو ہٹا لے سینے سے، واسطہ ہے تجھے محمد کا، شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا۔ بلند تر صلوات۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹیں موت کا سامان ہوئی، ہر جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، ارے لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، ہر قید خانے سے جو بچی کی صدا تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا
بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا ارے قید کہتا ہے کوئی قید کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایتوں سے ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا ہے نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو ہے نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو ہے آپ نے دیکھی گے کیا آپ نے دیکھی گے کیا ایسی ضعیفہ بابا ہے آپ نے دیکھی گے کیا ایسی ضعیفہ بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری میری بیٹی پہ ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا ہے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ
نہیں کہتا بابا ہے آپ تھے دور تو میں سارے ستم سے رہتی رہی آپ تھے دور تو میں سارے ستم سے رہتی رہی ارے رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی ہے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا ہے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا بر محمد وآل محمد صلوات پائے تکمیل سے آگے کا ہے رستہ سجاد پائے تکمیل سے آگے کا ہے رستہ سجاد حلق سے روک لیا بڑھ کے علی اصغر نے تیرے خیمے میں کوئی تیر نہ آیا سجاد حلق سے روک لیا بڑھ کے علی اصغر نے شعر سنیے گا تیرے خیمے میں کوئی تیر نہ آیا سجاد تو فاتح شام غریبہ ہے علی کی بیٹی فاتح شام غریبہ ہے علی کی بیٹی کربلا دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجاد فاتح شام غریبہ ہے علی کی بیٹی کربلا دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجاد تو راہ میں بولی بھتیجے سے بھتیجے کی پھوپھی دبدبا اپنا دکھانا ہی پڑے گا سجاد شعر سنیے گا راہ میں بولی بھتیجے سے بھتیجے کی پھوپھی دبدبا اپنا دکھانا ہی پڑے گا سجاد میں خطابت کا علم شام میں لہراؤں گی تم بدے ہاتھوں سے دربار الٹنا سجاد راہ میں بولی بھتیجے سے بھتیجے کی پھوپھی دبدبا اپنا دکھانا ہی پڑے گا سجاد شعر سنیں میں خطابت کا علم شام میں لہراؤں گی تم بدے ہاتھوں سے دربار الٹنا سجاد تو 700 کرسی نشینوں کی خاموشی بولی 700 کرسی نشینوں کی خاموشی بولی پڑ گیا بھاری حکومت پہ اکیلا سجاد 700 کرسی نشینوں کی خاموشی بولی اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے اسے اسیر سمجھنے کی بھول مت کرنا کسی بھی وقت یہ زنجیر توڑ سکتا ہے ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ لوگ آگے آگے اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے ایک مطلب 2-3 شعر اور سنیں فرش زینب نے بچھایا ہے وفاداری کا فرش زینب نے بچھایا ہے وفاداری کا گھٹ نہیں پائے گا معیار عزاداری کا
فرش زینب نے بچھایا ہے وفاداری کا، گھٹ نہیں پائے گا معیار عزاداری کا، تو کھینچ لائی در شبیر پاکبر کی اذاں، کھینچ لائی در شبیر پاکبر کی اذاں، راستہ چھوڑ دیا حر نے گناہگاری کا، کھینچ لائی در شبیر پاکبر کی اذاں۔ شعر سنیے گا، بہت قیمتی شعر پہنچا رہا ہوں، سنیے گا، دیکھیے گا ہلال بھائی۔ کھینچ لائی در شبیر پاکبر کی اذاں، راستہ چھوڑ دیا حر نے گناہگاری کا، تو کربلا تجھ پہ فدا کر کے جوانی اپنی، کربلا تجھ پہ فدا کر کے جوانی اپنی، حق ادا کر دیا اکبر نے زمینداری کا۔ کربلا تجھ پہ فدا کر کے جوانی اپنی، حق ادا کر دیا اکبر نے زمینداری کا، سورہ کہف کی نیزے سے تلاوت کر کے، سورہ کہف کی نیزے سے تلاوت کر کے، تو نے کیا خوب بھرم رکھا ہے سرداری کا۔ شعر سنے، سورہ کہف کی نیزے سے تلاوت کر کے، تو نے کیا خوب بھرم رکھا ہے سرداری کا، تجھ سے پہلے یا تیرے بعد کسی نے بھی حسین شوق پالا نہیں مقتل کی خریداری کا۔ اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا، بہت قیمتی شعر سن لیجئے۔ سورہ کہف کی نیزے سے تلاوت کر کے، تو نے کیا خوب بھرم رکھا ہے سرداری کا، تجھ سے پہلے یا تیرے بعد کسی نے بھی حسین شوق پالا نہیں۔ شعر سنے، مقتل کی خریداری کا، تو ساتھ عباس کا تو چھوڑ دیا ہاتھوں نے۔ شعر سن لے، ساتھ عباس کا تو چھوڑ دیا ہاتھوں نے، ہاتھ عباس نے چھوڑا نہیں خودداری کا۔ ساتھ عباس کا تو چھوڑ دیا ہاتھوں نے۔ یا عباس یا عباس حیدری یا ایک صلوات پڑھ دے، بس دو تین شعر اور ملاحظہ کر۔ ساتھ عباس کا تو چھوڑ دیا ہاتھوں نے، ہاتھ عباس نے چھوڑا نہیں۔ ایک مطلب تین چار شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ پیروں تلے یزید کی دستار ہے تو ہے، پیروں تلے یزید کی دستار ہے تو ہے، جب کہہ دیا حسین نے انکار ہے تو ہے، پیروں تلے یزید کی دستار ہے تو ہے۔ شعر سنیں، جب کہہ دیا حسین نے انکار ہے تو ہے، 9 لاکھ سامنے ہو کہ 100 لاکھ سامنے، 9 لاکھ سامنے ہو کہ 100 لاکھ سامنے، بے شیر جنگ کے لیے تیار ہے تو ہے۔ اور یہ دو تین شعر اور سن لیں، 9 لاکھ سامنے ہو کہ 100 لاکھ سامنے، بے شیر جنگ کے لیے۔ یہ بھی ایک شعر سن لیں، پائی تھی 4 دن کی سلیمان سلطنت، پائی تھی 4 دن کی سلیمان سلطنت، اکبر تو کربلا کا زمیندار ہے تو ہے، پائی تھی 4 دن کی سلیمان سلطنت۔ شعر سنیں، اکبر تو کربلا کا زمیندار ہے تو ہے، جرار لاکھ اس کو مسلمان کہا کرے، بھاگا تھا جو احد سے وہ فرار ہے تو ہے۔ نعرہ حیدری، جرار لاکھ اس کو مسلمان کہا کرے، بھاگا تھا جو احد سے وہ فرار۔ کب تک یہ آپ دودھ میں پانی ملائیں گے،
کب تک یہ آپ دودھ میں پانی ملائیں گے؟ کہیے علی نبی کا مددگار ہے تو کہیے، اب شعر سن لیں، کہیے علی نبی کا مددگار ہے تو ہے، ایک قاتل حسن ہے تو ایک قاتل حسین، ایک قاتل حسن ہے تو ایک قاتل حسین، ایک قاتل حسن ہے تو ایک قاتل حسین، بیٹے کی طرح باپ بھی غدار ہے تو ہے۔ ایک قاتل حسن ہے، شعر سن لیجئے، نمک کا حق ادا کر دیجئے گا۔ ایک قاتل حسن ہے تو ایک قاتل حسین، بیٹے کی طرح باپ بھی غدار ہے تو ہے۔ تم اس کو مانتے ہو خلیفہ تو مان لو، تم اس کو مانتے ہو خلیفہ تو مان لو، لیکن وہ فاطمہ کا گنہگار ہے تو ہے، لیکن وہ فاطمہ کا۔ اور یہ بھی شعر سن لیں، عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں، عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں، اس کی دلیل میثم تمار ہے تو ہے۔ عشق علی، عشق علی، عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے یہ زنجیر و طوق سے، آواز آ رہی ہے زنجیر و طوق سے، آواز آ رہی ہے یہ زنجیر و طوق سے، عابد اسیر ہو کے بھی مختار ہے تو ہے۔ آواز آ رہی ہے یہ زنجیر و طوق سے، عابد اسیر ہو کے بھی مختار ہے تو ہے۔ غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کے حوالے سے، کیونکہ آپ سماعت کریں 4 میں سے مشکی زاؤس جری نے یوں بھر کر اٹھا لیا، مشکی زاؤس جری نے یوں بھر کر اٹھا لیا، پانی کا جسم چھوڑ دیا سر اٹھا لیا، پانی کا جسم چھوڑ دیا سر اٹھا لیا، کیا ہوتا اس کے ہاتھ میں گر ہوتی ذوالفقار، کیا ہوتا اس کے ہاتھ میں گر ہوتی ذوالفقار، جب اس نے ایک نیزے پہ لشکر اٹھا لیا، جب اس نے ایک نیزے پہ لشکر اٹھا لیا۔ یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر زحمت تمام بطور خاص شرکت چاہتا ہوں۔ مطلع ناصر بھائی سنیے، ہلال بھائی، ریحان بھائی، فرحان بھائی۔ کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، بیٹوں کا نام رکھتے ہیں عمران کس لیے، بیٹوں کا نام رکھتے ہیں
حیران کس لیے جو بھی میرے نبی کے چچا کے خلاف ہے، جو بھی میرے نبی کے چچا کے خلاف ہیں، ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، بے شک ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں۔ نعرہ صلوات۔ یہ 4 مصرے بطور خاص ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ آپ سارے خوش نصیب کائنات کے درج آقا ابوالفضل العباس اور سرکار ابا عبداللہ الحسین تک نجف سے پیدل چل کے آئے ہوں گے۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، یہ مصرے پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں، ناصر بھائی پہلی بار یہ مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ علی کے اذن سے عباس اور سرور کے روضے تک، علی کے اذن سے عباس اور سرور کے روضے تک روانہ ہے قافلے سب کے، سعادت باپ نے دی ہے۔ روانہ ہے قافلے سب کے، سعادت باپ نے دی ہے۔ نجف سے کربلا کی سمت پیدل جا رہے ہیں ہم، نجف سے کربلا کی سمت پیدل جا رہے ہیں ہم، ہمیں بیٹوں سے ملنے کی اجازت باپ نے دی ہے۔ زحمت تمام کر دینی ہے۔ ہمیں بیٹوں سے ملنے کی اجازت باپ نے دی ہے، ہمیں بیٹوں سے ملنے کی اجازت باپ نے دی ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی۔ کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی۔ اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب، اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب، ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی۔ اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب، ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی۔ اور یہ مصرے اگر میں نے کربلا میں نہ پڑھے تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ منظر نظر کے سامنے رکھیے گا کہ دربار سجا ہوا ہے، پل کے نہ جھپکائیے گا، جگر کو تھام لیجئے، خاص طور سے مصرے ملاحظہ فرمائیں، منظر نظر میں رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں ادھر ادھر نہ ہوں۔ دربار سجا ہوا ہے، بے غیرت تخت پر ہے، ملکہ غیرت بول رہی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے، ظالم تخت پر کانپنے لگا، اس نے سمجھا تھا کہ آل محمد کو قید کر کے یہ لایا ہے تو یہ مجبور ہے، اب علی کی بیٹی بول رہی ہے، پل کے نہ جھپکے میری طرف دیکھیے گا، بزبان جناب زینب علی کی بیٹی عباس کی بہن بول رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، پل کے نہ جھپکیں، خاص طور سے سنیں، ہے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے۔ ظالم انہیں مجبور سمجھ رہا تھا، علی کی بیٹی نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بی بی فرماتی ہیں، ہے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے۔ بی بی فرماتی ہیں بے کس نہ سمجھ لینا، آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے، آ جائیں گے دریا سے، آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے، آ جائیں گے دریا سے، آ جائیں گے دریا سے بازو، آپ کی آنکھوں کے اشک یہی قبولیت کی ضمانت ہے، آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے۔ ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں ہلال بھائی، یہ بھی بالکل نیا ہے، ناصر بھائی محمد علی بھائی ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے سنیں۔ جب بھی عباس دلاور کے علم نکلے ہیں، جب بھی عباس دلاور کے علم نکلے ہیں، کان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا، سنیں بالکل نیا سنا رہا ہوں۔ جب بھی عباس دلاور کے علم نکلے ہیں، جب بھی عباس دلاور کے علم نکلے ہیں،
दुश्मन मातम शब्बीर के दम निकले हैं। जब भी अब्बास दिलावर के अलम निकले हैं, जब भी अब्बास दिलावर के अलम निकले हैं, जब भी अब्बास दिलावर के अलम निकले हैं, दुश्मन मातम शब्बीर के दम निकले हैं। सारे बोलेंगे मेरे सरकार, आप मेरे मिजाज से वाकिफ है, मैं आपके लिए नया नहीं। जब भी अब्बास दिलावर के अलम निकले हैं, दुश्मन मातम शब्बीर के दम निकले हैं। अरे खा गए बागे फदक बिनते रसूले हक्का, खा गए बागे फदक बिनते रसूले हक्का, इसलिए दुश्मन ज़हरा के शिकम निकले हैं। खा गए बागे फदक बिनते रसूले हक्का, खा गए बागे फदक बिनते, खा गए बागे फदक, खा गए बागे फदक बिनते रसूले हक्का, इसलिए दुश्मन ज़हरा के शिकम निकले हैं। इसलिए शेर सुनिए, शेर याद रह जाएंगे, इसलिए एक एक शेर खास तौर से सुने। इसलिए दुश्मन ज़हरा के शिकम निकले हैं, कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है। शेर सुने, कामयाबी की तरफ, शायरी सुनिए, कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है, खैमे शह के लिए हुर के कदम निकले हैं। कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है, कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है, कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है, कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है। जब यहाँ तक आप मेरे साथ इतना रहे हैं तो अगले शेर पे मंजर बदल जाएगा सरकार। कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ा जाता है, खैमे शह के लिए हुर के कदम निकले हैं। अरे शह के खैमे से, शह के खैमे से, शेर सुने, शह के खैमे से हुए रन को रवाना अकबर, शह के खैमे से हुए रन को रवाना अकबर, या मदीने से शहंशाह उमम निकले। शह के खैमे से हुए रन को रवाना अकबर, शह के, लाल भाई या अली, शह के खैमे से हुए रन को रवाना अकबर, या मदीने से शहंशाह उमम निकले हैं। तोड़कर रख दिया 6 माह के बच्चे ने गुरूर, तोड़कर रख दिया 6 माह के बच्चे ने गुरूर, आज मैदान में तीरों के भरम निकले हैं। तोड़कर रख दिया 6 माह के बच्चे ने गुरूर, तोड़कर रख दिया 6 माह के, शायरी सुनिए, तोड़कर रख दिया 6 माह के बच्चे ने गुरूर, आज मैदान में तीरों के भरम। हिलाल भाई खुसूसी दुआ चाहता हूँ, शेर पे शेर सुनिएगा, शायद किसी लायक हो। तोड़कर रख दिया, जितने ज़वार बैठे हुए मौला आप सबको हर बरस करबला बुलाएं। खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में वो साल ही ना आए कि जिस साल में हम करबला ना आ सके, खुदा उससे पहले मौत दे दे हमें। ख़ास तौर से शेर सुनिए, ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। महसूस कर लिया शेर तो जब जब याद आएगा दुआएं देंगे। आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके। हिलाल भाई ख़ास तौर से सुने शेर, पहली बार शेर पढ़ रहा हूँ, नासिर भाई सुनिएगा, शेर सुने। आबरू, आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके। शेर मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, आप सब मेरी तरफ देखते रहिए, ये सिलसिला यूं ही रहेगा। आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिए। कहीं भी आप जाएं, किसी के यहाँ भी चले जाएं, चाहे कायनात का गरीब से गरीब इंसान हो या कायनात का अमीर से अमीर इंसान हो, अगर आपको वहाँ इतनी ज़हमतें उठानी पड़ें जितनी हम उठाते हैं, ऐसे जाना पड़े तो आप आइंदा नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन शेर महफूज करिएगा, शेर पहुंचाने जा रहा हूं। आबरू बढ़ती है, आबरू बढ़ती है सरवर, बहुत आराम से पढ़ जाऊंगा, चाहे जैसे सुनिए। आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, फखरिया कूचे शब्बीर से हम निकले हैं। आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, शेर पढ़ दिया मैंने। आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, आबरू बढ़ती है सरवर की ज़ियारत करके, फखरिया कूचे शब्बीर से हम निकले हैं, फखरिया कूचे शब्बीर से हम निकले हैं। ये लगाएंगे अभी आग खुदा के घर में, ये भी शेर, ये लगाएंगे फरहान भाई शेर, नासिर भाई, ये लगाएंगे अभी आग खुदा के घर में, ये लगाएंगे अभी आग खुदा के घर में, आस्तीनों में सहाबा के सनम निकले हैं। ये लगाएंगे अभी आग खुदा के घर में, ये लगाएंगे
لگائیں گے ابھی آپ خدا کے گھر میں. آستینوں میں صحابہ کے آستینوں میں صحابہ کے آستینوں میں صحابہ کے آستینوں میں صحابہ کے صنم نکلے ہیں. یہ لگائیں گے ابھی آپ خدا کے گھر میں. آستینوں میں صحابہ کے صنم نکلے ہیں. ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. اس سلسلے کا آخری شعر اور زحمت تمام میری جانب سے. ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. حالات حاضرہ کے بغیر تو میرا کوئی کلام مکمل ہی نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائیے, خاص طور سے دعائیں دیجئے گا, خاص طور سے سنیے. جب بھی عباس دلاور کے علم نکلے ہیں, دشمن ماتم شبیر کے دم نکلے ہیں. کھا گئے باغ فدق بنت رسول حق کا, اس لیے دشمن زہرا کے شکم نکلے ہیں. یہ لگائیں گے ابھی آپ خدا کے گھر میں. آستینوں میں صحابہ کے صنم نکلے ہیں. ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. ارے خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا. نہیں 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 نہیں, جاگیے گا, مل کر کے بولیے گا. اس لیے کہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ کی طرف بھی ہوتا ہوگا, ہماری طرف ہوتا ہے. ہر علاقے میں دو چار ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اتنا تبرک نہ بانٹو, اتنا تبرک نہ بانٹو, عزاداری پہ اتنا خرچ نہ کرو, مولا کے نام پہ اتنا تبرک نہ بانٹیے, اتنی بڑی سبیلیں نہ کریے, اتنے پیسے نہ خرچ کریے, اتنی مجلسوں میں نہ خرچ کریے. اس طریقے کے دو چار افراد ہر جگہ ملتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی منہ نہ لگائیے گا. شعر سنیے, خاص طور سے ایک بھی قاتل سرور کو نہ بخشوں گا کبھی. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. کھا کے یہ حضرت مختار قسم نکلے ہیں. ارے خرچ خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا. شعر سنیں, خرچ خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا, لے کے سب قصر یزیدی سے رقم نکلے. خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا, خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا, خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے. جن کے نوکر مالک اختر انا آتے نقل کوسر سارے بولو ہاتھ اٹھا کر جو یہ بولے رحمت اس پر, جو نہ بولے لعنت اس پر. کس نے چیرا کلہ اجزر, موسیٰ بولے طور پہ جا کر, یونس بولے مچھلی کے اندر, سلمہ سلمہ بوزر بوزر. کون کھڑا ہے دوش نبی پر, کل ایمان علی حق بے شک نعرہ 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 حیدری. خرچ جتنوں کو بھی کھلتا ہے عزاداری کا, لے کے سب قصر یزیدی سے رقم نکلے ہیں. بہت شکریہ. لے کے سب قصر یزیدی سے رقم نکلے ہیں. اب حکم ہو گیا ہے تو دو تین شعر سن لیجئے بہت تیزی کے ساتھ, اس لیے کہ وقت کا خیال رکھنا ہے, قبلہ کو مجلس بھی خطاب کرنی ہے. یہ بھی سنیے, بالکل نیا, آپ کے کان کے قریب سے بھی نہیں گیا ہوگا. سنیں خاص طور سے, خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے. خون, آخری شعر اس کا وہ سنا کے جاؤں گا کہ آپ زیارت پہ آئیں, لطف دوبالا ہو جائے گا. خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے. مطلب سنیں, پل کے نہ جھپکے میری طرف. خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے, نیزے پا بھی کرتے ہوئے انکار ملیں گے. نیزے
بھی کرتے ہوئے انکار ملیں گے، نیزے پہ بھی کرتے ہوئے. اب یہ شعر ریحان اعظمی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہے، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہے. جو میرے ساتھ ہو وہ بولے خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے، نیزے پہ بھی کرتے ہوئے. میں کربلا میں پڑھ رہا ہوں، اسی سے میرا کلام معتبر ہو جائے گا ہندوستان بھر کے لیے. سنیے خاص طور سے، جو ساتھ ہو وہ بولے. ناصر بھائی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے، نیزے پہ بھی کرتے ہوئے انکار ملیں گے. جو میرے ساتھ ہو وہ بولے، باقی خاموش رہیں. نیزے پہ بھی کرتے ہوئے انکار ملیں گے. اے دین محمد کبھی آواز لگانا. سناٹا طوفان میں نہ بدل دوں تو شعر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اے دین محمد، یہ سناٹا طوفان میں بدلنے جا رہا ہے. اے دین محمد کبھی آواز لگانا، ہم سر پر کفن باندھ کے تیار. اے دین محمد کبھی آواز لگانا. اے دین محمد، اے دین محمد کبھی آواز لگانا، ہم سر پر کفن باندھ کے تیار ملیں گے. مقتل میں بلائیں گے اگر حجت خالق. شعر میری نظر میں قیمتی ہے، شاعری سننے والے سنیں. مقتل میں بلائیں گے اگر حجت خالق. مقتل میں، گھر جا کے سوچئے گا کیا سنایا. مقتل میں بلائیں گے اگر حجت خالق، ہم جھولے سے آنے کو بھی تیار ملیں گے. مقتل میں بلائیں گے اگر حجت خالق، ہم جھولے سے آنے کو بھی تیار ملیں گے. ارے جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شفاعت کی ذمہ داری حسین نے لی ہے تو تمہیں بخشوائیں گے کیسے؟ کیا دلیل ہے کہ حسین وعدے کو وفا کریں گے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں جو وعدہ وفا کیا ہے وہ اپنے نانا سے کیا تھا، لیکن حسین نے سر کٹنے کے بعد جو وعدہ وفا کیا ہے وہ وعدہ بھی سنیے. ناصر بھائی دعائیں چاہتا ہوں، خیال سنیے. میرا مولا وہ کریم ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی وعدے کو نبھایا. سنیں شعر، آج کی اس مجلس میں تبرک کے طور پہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. سنیے خاص طور سے، یاد رہ جائیں گے مصرے. کتنا کریم ہے میرا آقا، ہم سب کتنے خوش نصیب ہے. سنیں خاص طور سے، خون ابو طالب کے یہ معیار. پوری کائنات بھی پورے قد سے کھڑے ہو کے استقبال کرے گی. ان مصروں کی تو قیمت دنیا میں نہیں ملے گی. میرے سرکار تحفہ دیں گے. سنیے خاص طور سے، خون ابو طالب کے یہ معیار ملیں گے، نیزے پہ بھی کرتے ہوئے انکار ملیں گے. مقتل میں بلائیں گے اگر حجت خالق، ہم جھولے سے آنے کو بھی تیار ملیں گے. ہم جھولے سے آنے کو بھی تیار ملیں گے. سنو کتنا کریم ہے آقا. ارے سر کٹ گیا، سر کٹ گیا، وعدے کو نبھانے گئے شبیر. ایک آدمی کی توجہ. سر کٹ گیا، وعدے کو نبھانے گئے شبیر. شیری سے کہا تھا تجھے گئے شبیر. سر کٹ گیا، وعدے کو نبھانے گئے شبیر. تجھے یار ملیں گے. آئیے حضرات، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں. وکیل ولایت خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میر ہلال رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، بآواز بلند نعرہ سماعت سے استقبال. اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الرضا من زار قبر الحسين علیہ السلام کمن زار اللہ علی فوق عرشہ. صلوات بر محمد. بے پناہ حمد و ثنا ہے اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جس نے اس خاکی زبان کو ذکر نور پنجتن سے آراستہ کیا. حمد و ثنا ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے طوفان محشر سے بچنے کے لیے ہمیں کشتی فرش عزا میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. یقین جانیے کہ یہ مجلس حسین حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز کا نام ہے، ایک فرق کا نام ہے، ایک حد فاصل کا نام ہے. اس مجلس حسین نے ایک دیوار قائم کر رکھی ہے جو یہ تعین کرتی ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. ہم 1400 سال سے مجلس عزائے حسین برپا کرتے آ رہے ہیں، حسین کو یاد کرتے آ رہے ہیں. یہ حسین کی مجلس کرتے ہیں، مجلس میں شریک ہو کر پورے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو در حسین تک آؤ، اس لیے کہ حق حسین کے ذریعے ملے گا. حسین سے جدا ہو کر حق نہیں مل سکتا ہے. پوری کائنات کو یہ میسج دیا جاتا ہے. حسین کی مجلس میں آ کے ہر عزادار یہ بتاتا ہے کہ دنیا والوں جان لو ہمارا تعلق قبیلہ شہادت سے ہے، قبیلہ ہلاکت سے نہیں ہے. ہمارا تعلق قبیلہ شہادت سے ہے. حسین، اب چونکہ آپ زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، میں پڑھنے کو کچھ اور بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرفان زیارت حسین کے حوالے سے معروضات آپ کی گوش گزار کر دوں. زائر حسین کی عظمت کیا ہے؟ آپ سب آئے ہیں، فخر کیجئے گا کہ حسین نے کیسا شرف دیا ہے آپ کو. سب سے پہلی جو نعمت حسین دیتے ہیں وہ غیرت ہے. حسین غیرت کا خزانہ عطا کرتے ہیں اپنے زائروں کو، اور جس انسان کے اندر غیرت نہ ہو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. غیرت انسانی وہ جوہر ہے جو یہ امتیاز قائم کرتی ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، کس کے لیے بولنا ہے کس کے لیے نہیں بولنا ہے. یہ جو مادہ غیرت ہے یہ انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنی خواہش رکھو، کسی کے سامنے دست سوال بلند کرو، کیونکہ غیرت اندر موجود ہے. یہ جوہر غیرت ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، بے عین ہی ایسا وقت ہو کہ دسترخوان چنا جا رہا ہو اور کوئی آپ کا عزیز آ جائے یا آپ ہی چلے جائیں اپنے عزیز کے گھر اور آپ بھوکے ہوں، بے عین ہی اس وقت پہنچیں جب دسترخوان چنا جا رہا ہو. سامنے والا آپ سے کہے گا آئیے نوش فرمائیے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ کیجئے. کیوں نہیں گئے آپ؟ کہ چونکہ غیرت نے منع کیا. غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں شریک ہو جاؤں، چونکہ مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے، میں اچانک پہنچا ہوں. بھوکا رہے گا انسان لیکن دست سوال نہیں اٹھائے گا، کسی سے مانگے گا نہیں کہ مجھے دے دو. کیوں؟ کیونکہ غیرت ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ تم سوال نہ کرنا، تم دست سوال نہ اٹھانا. یہ غیرت حسین نے دیا. اچھا، میں نے دیکھا جو انسان سال بھر اپنی غیرت کے ماتحت مجبور تھا، اس کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور بھوکا رہنا گوارا کرتا تھا لیکن دست سوال نہیں اٹھاتا تھا، میں نے دیکھا وہی غیرت دار انسان مجلس حسین کے بعد صف میں کھڑا ہو کر حسین کے نام کا تبرک ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا تھا. اب یہ غیرت دار انسان جو ہاتھ پھیلا کر حسین کے نام کا تبرک مانگ رہا ہے، ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح بھائی کہاں گئی تیری غیرت؟
سال بھر تو بھوکا رہنا گوارا کر رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ حسین کی مجلس کے بعد ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، کہاں گئی تیری غیرت؟ شاید جواب دے آپ کو معلوم نہیں حسین کے نام پر مانگ کے کھاتا ہوں، اسی لیے تو غیرت دار ہوں۔ یہ جوہر غیرت حسین نے دیا۔ غور فرمائیے گا، چونکہ آپ زائر حسین ہیں، آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے لیے روایت کے جملے ہیں کہ اللہ جب کسی فرشتے سے خوش ہوتا ہے، جب اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے، ریحان بھائی، جب اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اب یہ فرشتہ معراج پائے، جس فرشتے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے معراج دوں، تو اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے حسین کی زری کا طواف کر کے آؤ۔ غور کیا آپ نے؟ معراج کے لیے، یعنی 61 ہجری سے پہلے معراج آسمان پہ ہوا کرتی تھی، 61 ہجری کے بعد حسین نے قانون بدل دیا، اب جب بھی معراج ہوگی کربلا میں ہوگی۔ اب آپ مسلسل آتے ہیں معراج کے لیے حسین کی بارگاہ میں۔ اب جو میں نے روایت پڑھی سنیے گا، جتنی چیزیں پڑھوں گا انشاءاللہ کتاب سامنے ہوگی، حوالے موجود ہوں گے۔ امام نے فرمایا من زارا قبر الحسین کمن زار اللہ علی فوق عرشہ، جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا جو یہ اعلان کر چکا ہے لن ترانی، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، حسین نے کہا دیکھا نہیں جا سکتا لیکن جو مجھے دیکھے گا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ جو حسین کی قبر کی زیارت کرے، اب جملہ سنیے گا، حسین کی قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی ہو۔ کہاں پر کی ہو؟ علی عرشہ، اللہ کے عرش پر۔ اب یہ جملہ کہنا کہ اللہ فوق عرشہ، اللہ کے عرش پر، تو کیا کسی اور کا بھی عرش ہے؟ کسی اور کا بھی عرش ہے کہ خالی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عرش پر اللہ کی زیارت کی؟ یہ استثناء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عرش کسی اور کا بھی ہے۔ وہ کون سا عرش ہے؟ فرشتے کہاں ملتے ہیں؟ نبی کہاں ملتے ہیں؟ کیا وہ عرش پر ملتے ہیں؟ وہ ایسا عرش ہے جسے حسین نے بنایا ہے، وہ ہے عرش کربلا جسے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی عرش ہے۔ یہاں پر آتے ہیں آپ، اب جملہ سنیے، یہ بھی حدیث کا جملہ ہے۔ امام نے فرمایا ان اللہ، سنیے بھائی، یخلق من عرق قبر زوار الحسین من کل عرقۃ 70 الف ملک یسبحون اللہ ویستغفرون لہ الی یوم القیامہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب زائر حسین چلتا ہے اور اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے، پسینہ اس کی جبین سے ہوتا ہوا، چہرے سے ہوتا ہوا زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ زائر حسین ہے، اس کا پسینہ ضائع نہ ہو، کیا کروں پروردگار؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کے قطرے سے، ایک قطرے سے 70,000 فرشتے خلق کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ایک قطرے سے، کیا شرف چاہیے آپ کو؟ ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون اللہ، وہ اس زائر حسین کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ 70,000 فرشتے قیامت تک زائر حسین کے لیے استغفار کریں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ پسینے کے قطرے سے، ایک قطرے سے کتنے فرشتے؟ 70 الف ملک، 70,000 فرشتے ظاہر حسین کے پسینے کے ایک قطرے سے۔ اب دنیا نہ معلوم کیوں محمد کی عظمت کا انکار کرتی ہے۔ دنیا یہ سوچے کہ جب نواسے کی قبر کے زائر کے پسینے سے فرشتے خلق ہو سکتے ہیں تو نانا کے پسینے سے نبی خلق کیوں نہیں ہو سکتے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ جملہ سنیے گا صرف، کیونکہ ظاہر حسین ہیں آپ، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں، ورنہ ابھی داد لینے کے لیے میں بہت کچھ پڑھ سکتا تھا، لیکن صرف آپ ظاہر حسین ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ اب ایک انسان ہے جو حج کرنے جاتا ہے، وہ کب حج کرے گا؟ جب مستطیع ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا۔ ایک اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، وہ حج نہیں کرے گا۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے گا۔ تو کیا غریبوں کے دل میں حج کرنے کی تمنا نہیں ہے؟
ہے، میں نے خود پرسنلی پوچھا ہے، بالکل وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم بھی حج کریں. تو پروردگار نے تو ایک قانون بنا دیا ہے کہ حج کرنے غریب نہیں آئے گا. جو مستطیع ہوگا سال میں ایک بار وہ حج کرے گا، اس پر حج واجب ہوگا. جو استطاعت رکھے گا اس پر حج واجب ہوگا. پروردگار یہ غریب لوگ بھی ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے نامہ عمل میں بھی ثواب حج لکھا جائے، ہمارے نامہ عمل میں بھی تحریر کیا جائے کہ ہم نے حج کیا ہے. اب یہ کیا کریں کہ پریشان نہ ہو، ہم نے حسین بھی تو بنایا ہے. کیا کرنا ہے کہ حسین سے توسل کرو، اے میرے مولا یہ امیر نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، مقروض لوگ ہیں، یہ مستطیع نہیں ہیں، یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ جائیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، جائیں حج کرنے کے لیے. اب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ثواب حج مل جائے. مولا یہ کیا کریں؟ ان کے دل میں ارمان ہے. آواز آئی پریشان نہ ہو، جب بھی تمہیں حج کرنے کا دل کرے قرض لے کر میری قبر کا طواف کر لینا، اللہ تمہیں حاجیوں میں شمار کر دے گا. ایک دو حج نہیں، اب روایت سن لیجئے، ایک دو حج نہیں، امام صادق جو صادقوں میں صادق ہیں، سنیے گا انشاءاللہ. آپ جب زیارت کرنے جائیں گے نا آپ تو پھر زری چومنے کا لطف کچھ اور ہوگا، معرفت کچھ اور ہوگی آپ کی. امام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں حج پر جا رہا ہوں، حج پر جا رہا ہوں. مولا نے کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں اپنے جد مظلوم کی قبر کی زیارت کا ثواب بتاؤں؟ اس نے کہا مولا میں آپ سے حج کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے جد کی بات کر رہے ہیں. امام نے کہا نہیں چاہتے بتاؤں؟ کہ مولا بتائیے. امام نے کہا جس نے میرے جد مظلوم کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے ایک حج کیا. اب آپ جملے دیکھیے گا امام کے، نوجوان دوست، ایک حج کیا. تھوڑا حیران ہوا، مولا ایک حج کر لیا؟ کہ نہیں، لا واللہ لا، نہیں، قسم خدا کی نہیں. جس نے زیارت قبر حسین کی گویا اس نے 7 حج کیے. مولا 7 حج کیے؟ کہ نہیں، 70 حج کیے. مولا 70 حج؟ جیسے جیسے وہ حیران ہوتا گیا امام تعداد بڑھاتے گئے. مولا 70 حج؟ کہ نہیں، 700 حج کیے. مولا 700 حج؟ کہ نہیں، 7000 حج کیے. مولا 7000 حج؟ کہ نہیں، 70000 حج مقبولہ. اور نہیں کیا آپ نے؟ جب کوئی حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے لوٹ کے آتا ہے تو اپنے گھر دعوت کا انتظام کرتا ہے اور مومنین سے کہتا ہے کہ میں حج کر آیا ہوں، دعا کرنا اللہ قبول کر لے. کر تو آیا لیکن گارنٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں. یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ 70000 حج مقبولہ. ایسا حج نہیں کہ جو قبول نہ ہو. صادق امام کی سچی زبان کہہ رہی ہے، سند دے رہے ہیں. 70000 حج مقبولہ. اب جب اس نے سنا 70000 حج مقبولہ، حیران ہوا، سینے پہ ہاتھ مارا اور بھاگا چیختا ہوا، 70000 حج مقبولہ، 70000 حج مقبولہ. چلا گیا. آپ جیسے چاہنے والے بزم میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولا اتنا ثواب ہے؟ مسکرائے. کہ نہیں، یہ تو اس کا ظرف دیکھ کے بتایا ورنہ وہ مر جاتا. اور کیا آپ نے؟ یہ تو اس کا ظرف دیکھ کر بتایا ورنہ وہ مر جاتا. تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہمیں کچھ بتائیں کیا ثواب ہے. اب سنیے جو چاہنے والوں سے امام کہہ رہے ہیں. امام نے کہا جب بھی کوئی انسان میرے جد حسین کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے ثواب لکھو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، ارادہ پختہ ہے، ارادہ محکم ہے، مستحکم ہے. اگر اسباب بنیں گے ضرور جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے مولا؟ تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پہ قابو رکھیے گا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں میں. کیا ہوتا ہے مولا کا؟ جب اسباب بن جاتے ہیں، سامان سفر آراستہ ہو جاتا ہے. بھائی فرحان، سامان سفر آراستہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے. اب جب نکلتا ہے، مولا فرما رہے ہیں سنیے، مولا کہتے ہیں وہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے عمرہ لکھو. قدم رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے حج لکھو. اب آپ سوچئے جب آپ چلتے ہیں کتنے قدم اٹھائے، کتنے رکھے آپ نے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں نا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا. پھر امام نے فرمایا اب اس پہ ایک لمحے، مجھے معلوم ہے اس پہ آپ کی آنکھیں برس جائیں گی لیکن تھوڑا سا قابو رکھیے گا. امام نے فرمایا زائر حسین جب حدود کربلا میں داخل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی 2 منفرد ہستیاں اس کے استقبال کے لیے جاتی ہیں. مولا کون؟
کہ ایک ہمارے جد عباس اور ایک ہماری جدہ فاطمہ. دیکھا رونے لگے آپ. یہی ہے عشق کی پہچان، عشق کی دلیل. مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب امام نے فرمایا اس کا استقبال ہو جاتا ہے. اور تمہیں کیا شرف چاہیے؟ مادر حسین استقبال کریں جس کا، وہ ظاہر حسین ہوتا ہے. جب تم ذریح حسین کی طرف جاتے ہو، حرم میں داخل ہونے لگتے ہو، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ عمل سے گناہوں کو مٹا دو. آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ جب ظاہر حسین آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو، دنیا میں آج ہی آیا ہو اور نئے سرے سے اعمال کرے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ امام سے ہی پوچھ لیا، مولا اللہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ جب ظاہر حسین حرم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے نامہ عمل سے گناہوں کو مٹا دو؟ مولا کیوں کرتا ہے اللہ ایسا؟ سنیے، امام فرماتے ہیں اللہ کی مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی گنہگار ہاتھ حسین کے ذریعے کو چھوئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا اس کے بعد اللہ اس کے لیے فرشتے خلق کرتا ہے جو جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے لیے تسبیحات کریں گے. جب وہ مر جائے گا اور جب تک اٹھایا نہیں جائے گا قبر پر بیٹھ کر فرشتہ استغفار کرے گا. پھر امام نے فرمایا اگر کوئی گناہ کیے بغیر ظاہر حسین اپنے آپ کو کسی سے کہے کہ میں تو گنہگار ہوں تو گویا اس نے کفر کیا. کیوں مولا؟ کہ اس لیے چونکہ اس نے حسین کی عطا پہ شک کیا. اب حسین تمہیں معصوم بنا کے بھیج رہے ہیں، گناہوں سے پاک کر کے بھیج رہے ہیں. بس یہ آخری جملہ ہے، یہیں سے مصائب آ جائیں گے. حسین آپ کو طیب و طاہر بنا کے بھیج رہے ہیں. جیسے آپ دنیا میں آج آئے ہیں، 1400 برس ہو گئے، حسین کو روتے ہوئے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ریحان بھائی آخری جملہ ہے، سنیے گا. روتے ہوئے آ رہے ہیں سب. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ زیادہ رونے سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، زیادہ گریہ کرنے سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. اس کے لیے جناب یعقوب کا واقعہ گواہ ہے. اتنا روئے، اپنے بیٹے کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. یعنی قرآن نے ایک جواز قائم کیا کہ زیادہ رونے سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن نے ہی تائید کی کہ ان کا نور واپس آیا. کیسے نور واپس آیا؟ کہ یوسف کا لباس ان کی آنکھوں سے مس ہوا اور ان کا نور واپس آ گیا. تو قانون کیا ہے کہ زیادہ رونے سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. دنیا حیران ہے، 1400 سال سے حسین کے ماتمدار حسین پر گریہ کر رہے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا نور نہیں جاتا. بھائی قرآن نے قانون بنا دیا نا کہ زیادہ رونے سے آنکھوں کا نور جاتا ہے، لیکن جب معصوم کا لباس آنکھوں سے لگ جاتا ہے تو نور واپس آ جاتا ہے. تو تم اعتراض نہ کرو، تم حیران نہ ہو کہ 1400 سال سے یہ حسین کو رو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا نور نہیں جاتا. ارے ان کی آنکھوں کا نور کیسے جائے گا؟ ہر مجلس میں حسین کی ماں فاطمہ اپنا رومال ان کی آنکھوں سے لگا دیتی ہے. جس فاطمہ کا رومال، جزاک اللہ، یہی زیارت کا حق ہے. ایک عالم ربانی سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کربلا میں سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ انہوں نے ایک بار اسے دیکھا، آنکھیں برسیں، کہ جتنا رو سکنا حسین کو رو لے. پوچھا معرفت کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے، ہماری معرفت میں کمی آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونا اور دیکھنا حسین کی مصیبت میں تمہارے گریے میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی آئی ہے. جیسے جیسے گریے میں اضافہ ہوگا سمجھنا معرفت بڑھ رہی ہے. اور معرفت کی ایک منزل ایک دن ایسی آئے گی کہ تمہارے سامنے کوئی ہائے حسین کہے گا اور تمہاری آنکھیں برس جائیں گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی حق گریہ ہوتا ہے. آج شب اربعین ہے نا، اس غریب کا چہلم منانے آئے ہیں کہ ایک بہن تو بڑا ارمان تھا کہ اپنے بھائی کا چہلم کروں. بھائی کا چہلم کرنے کے لیے بہن رہا ہو کے قبر پہ آئی تھی، داستان سنائی تھی. حسین جیسا مظلوم کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. اس لیے کہ ہر امام نے تبلیغ گریہ کی، گریے کی تاکید کی. ہمیشہ یہی کہا کہ جتنا حسین کو رو سکتے ہو رونا. ابن شبیب جو امام کے صحابی تھے، امام نے فرمایا ابن شبیب مایوس بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ اترا ہوا تھا.
آنکھیں اشکبار تھیں. امام نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکین فی شیء فبکی علی جدی الحسین الغریب. ابن شبیب جب بھی تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو اس پہ نہ رونا. مولا پھر کس پہ رو؟ فبکی علی جدی الحسین الغریب. جب تمہیں کوئی چیز رلائے تو اسے نہ رونا, میرے مظلوم جد حسین کو یاد کر کے رو لینا. جزاک اللہ. اب جیسے ہی امام نے کہا نا, یہ ابن شبیب تڑپ گیا, مولا اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں, آپ کے جد کو کیسے مارا گیا؟ اب امام فرماتے ہیں, سنیے. فرمایا یا ابن شبیب ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش. ابن شبیب میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. ابن شبیب تڑپ کے کہتے ہیں مولا آپ نے بھیڑ سے مماثلت کیوں دی؟ امام فرماتے ہیں ابن شبیب دور جاہلیت کا دستور تھا کہ بدو عرب ایک جانور کو پالتے تھے, جب وہ بڑا ہو جاتا تھا اسے چاروں جانب سے گھیر لیتے تھے, پھر جن کے ہاتھ میں جو آتا تھا اس سے اسے مارتے تھے. میں نے تمثیل اس لیے دی چونکہ روز عاشور میرے پیاسے میرے مظلوم جد کو ظالموں نے چاروں جانب سے ایسے ہی گھیرا ہوا تھا, جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس سے میرے جد کو مارتا تھا. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے شمشیر چلائی, کسی نے خنجر چلایا, کوئی تیر چلا رہا تھا. ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی مٹی اٹھاتے تھے, میرے جد کے زخموں میں پھینک دیتے تھے. میرا جد چیخ مار کے روتا تھا اور ایک ندا دیتا تھا, یا اماں, اے میری ماں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس ایک روایت پڑھوں گا, مجلس تمام کر دوں گا. آپ ظاہر حسین ہیں, ابھی جائیں گے مقام صاحب الزمان کی زیارت کریں گے یا کر چکے ہوں گے. اس کے بعد مولا حسین کے حرم جائیں گے. قتل گاہ بھی دیکھی ہوگی آپ نے, اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے. جو پہلی بار آئے ہیں, میں اس زمین پہ, پاک زمین پہ, مقدس زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار جو آیا اسے ہر بار بلانا, آخری بار قرار نہ دینا میرے مولا. اس لیے کہ ہمارا رزق زیارت ہی بڑھانا, یہی رزق مانگتے ہیں ہم, حسین کی زیارت کا رزق. گئے ہیں نا وہاں آپ, وہاں سے مقام صاحب الزمان سے قتل گاہ کی دوری تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر ہے. جو میں نے خود پڑھا ہے بتانے جا رہا ہوں آپ کو. میرا وقت کا امام جب یہاں آتا تھا, آج بھی آتا ہے یقیناً, میرا مولا یہاں آتا ہے. جب چاہنے والے اس وقت تھے جب امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز نہیں ہوا تھا. امام ملتے تھے اپنے مخصوص لوگوں سے, یہاں آتے تھے تو امام خون کے آنسو روتے تھے. چاہنے والے کہتے تھے مولا آپ ہر جگہ صرف گریا کرتے ہیں لیکن یہاں آپ خون کے آنسو روتے ہیں, وجہ کیا ہے مولا؟ اب جملے سنیے. امام فرماتے ہیں اس لیے میں یہاں خون کے آنسو روتا ہوں چونکہ میری آنکھوں کے سامنے کربلا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور دیکھ رہا ہوں. میرے لیے ماضی مستقبل سب ایک جیسا ہے. کیا ہوا تھا مولا؟ یہاں کیوں گریا کرتے ہیں؟ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں میرا جد مظلوم پشت رہوار سے زمین کربلا پہ گرا تھا. جیسے ہی مولا نے کہا چاہنے والے تڑپ گئے, مولا جب آپ کے جد یہاں گرے قتل وہاں کیوں ہوئے, اتنی دور کیوں قتل ہوئے, وہاں کیسے پہنچے؟ اب جملہ سنیے امام کا. امام فرماتے ہیں میرا جد مظلوم پشت رہوار سے نیچے گرا, میرے جد کے جسم میں طاقت نہیں بچی تھی, تھوڑی دور تو گھٹنیوں اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے امام لے گئے. اس کے بعد پھر امام سے چلا نہیں گیا. مولا سے پوچھا مولا جب آپ کے جد سے چلا نہیں گیا تو پھر وہاں پہنچے کیسے؟ اور امام فرماتے ہیں جن زلفوں کو میری دادی فاطمہ سنوارا کرتی تھی, شمر نے ان زلفوں کو پکڑا اور میرے جد کو یہاں سے کھینچتا ہوا قتل گاہ تک لے کر گیا. قتل گاہ پہنچنے کے بعد اس نے خنجر نکالا, وہ خنجر جو پتھروں پر مارتا ہوا لایا تھا, کند کرتا ہوا لایا تھا, وہ خنجر نکالا. خنجر نکالنے کے بعد چلایا. 2 روایتیں ہیں, ایک تو یہ کہ خنجر کو کند کیا اور ایک روایت یہ ہے کہ خنجر بہت تیز تھا. جب خنجر تیز تھا تو یہ حسین کا گلا اتنی دیر میں کیوں کٹا, اتنی دیر میں کیوں کٹا؟ روایت کے جملے ہیں, مقتل کے جملے ہیں کہ جب بھی شمر خنجر چلاتا تھا ایک برقع پوش بی بی کبھی اپنی کلائی رکھ دیتی تھی, کبھی اپنا گلا رکھ کے چیخ کے کہتی تھی اے شمر چکیاں چلا چلا کے پالا ہے. ایسے زبالا کر خنجر چلتا رہا. فاطمہ روتی رہی, عاطف کی ندا آتی رہی, الا قتل الحسین
الحسین کربلا علی ذبح الحسین کربلا. حسین قتل کر دیے گئے, حسین شہید کر دیے گئے. خیمے جلا دیے گئے, چادر بھی لٹ گئی, چھائی تھی رن میں شام میں غریبا کی تیرگی. دیکھی جو اپنے بھائی کی میت پڑی ہوئی, رخ اپنے نہائے کر کے سوئے اسیر بے نبی. زینب اڑا کے خاک یہ پڑھتی تھی مرثیہ, ایک دن میں میرا سارا بھرا گھر اجڑ گیا, ارے آپ کا حسین مر گیا. اماں آپ کا حسین مر گیا. عزاداران مظلوم کربلا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آج آپ اس امام کو پرسہ دینے آئے ہو کہ جو بڑا مظلوم ہے, بڑا غریب ہے. جانتے ہیں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس جد مظلومہ پر کہ جس کو رلا رلا کر مارا گیا. اللہ جانے آپ نے اس کو کس طرح سنا ہے. پھر سنیں وہ حسین کہ جس کو نازوں سے سیدہ نے پالا تھا, وہ حسین کہ جس کو کبھی پیاسا نہ رہنے دیا سیدہ نے, اسے شمر نے رلا رلا کر مارا ہے, تڑپا تڑپا کر مارا ہے. آپ کا حسین مر گیا, گھیرے ہوئے تھے چاروں طرف سے عدو سے, ارے چکی چلا چلا کے جسے پالا اپنے, ارے تکلیف کوئی آپ نے ہونے نہ دی جسے, ارے پانی پانی جسے پلاتی تھی راتوں کو جاگ کے, ارے تشنا لبی میں اس پہ ہوئی اس قدر جفا. آپ کا حسین مر گیا. ارے تاریخ غم نے دیکھی نہیں ایسی
कैसी बेकसी, कैसे बताऊं कैसी थी हालत गरीब की। आवाज पसलियों के चटकने की जब सुनी, अरे अम्मा अम्मा तुम्हारी टूटी कमर याद आ गई। अरे ऐसा ऐसा लगा कि तुम पे फिर एक जलता दर गिरा। आपका हुसैन मर गया अम्मा, आपका हुसैन मर गया। अम्मा सुनोगी कैसे भला मेरे बहन को, जाने रसूल इब्ने शहे मशरक़ैन को। रन में तुम्हारे नूरे नजर दिल के चैन को, अफसोस कत्ल गाह की जानिब हुसैन को। अरे जुल्फों से खींचता हुआ, अरे जुल्फों से खींचता हुआ यूं शिमर ले गया आपका हुसैन मर गया। अरे अम्मा फिर उसके बाद जफा शह पे ये हुई, अरे रुखसार पर तमाचे भी मारे गए कई। अरे सूखी रगों पे चलती रही शिमर की छुरी, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही। अरे भाई का मेरे सामने कटता रहा गला, आपका हुसैन मर गया। अरे मेरे गरीब भाई को जब कत्ल कर दिया, लूटी कबा किसी ने कोई ले गया अबा। अरे बदबख्त एक अंगूठी को भी खींचने लगा। अरे उतरी नहीं अंगूठी तो ये जुल्म भी किया। अरे उंगली पर भी हुसैन के खंजर चला दिया, आपका हुसैन मर गया। रंगीन थी लहू से ज़मी कत्ल गाह की, मैयत थी शह की खाक पे जख्मी पड़ी हुई। हर समत एक सोग का आलम था ऐ अली। अरे रूहे बतूल मीर हिलालश के बार थी, रूहे बतूल मीर हिलालश के बार थी। ज़ैनब के लब पे गूंज रहा था ये मरसिया, आपका हुसैन मर गया। अम्मा आपका हुसैन मर गया। की लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर
سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا ارے گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا ارے پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہے کرتا رہا حزب کی کوشش کہاں ارے خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان ارے کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے دیکھو بندی تمہیں میرے بھی رسیاں ارے اب اور لو بہے کی نا غربت کا امتحان ارے کچھ تو جواب دو مجھے صغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو یا حسین 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 بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی
کے بھیا میں آ گئی ہوں قدیم بچا کے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ چہروں تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے لیکن تیری شہادت گھر گئے پہنچ گئی ہے شاباش دو بہے کو شاباش دو بہے کو بھیا گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری کھائے ہیں تازیان بیٹے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہا دیا ہے جی کہ میں نے تیرا ماتوں کہا کیا ہے روئے گی آج زینب روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے لیکن تیری شہادت گھر گئے پہنچ گئی ہے شاباش دو بہے کو شاباش دو بہے کو بھیا گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیم بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگ مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں
نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو مالک ہو تم تو بھائی مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے یہ کہے کہ تکلوں اٹھی علی کی بیٹی عباس کی لگت پہ پہنچا دے مجھ کو کوئی دکھلا دوں باوفا کو دکھلا دوں باوفا کو رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا ناکوں کے جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا ارے رک جاؤ کہ یہ سلطنت ابن علی ہے ناکوں پہ یہاں آنا بڑی بے ادبی ہے جب اس صدائے زینب دلگیر نے سنا روئی جگر کو تھام کے اور رو کے یہ کہا پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا جاگیر ہے یہ غازی کی آتی ہے یہ صدا پھر اس کے بعد اپنے کو ناکوں سے گرا دیا عباس کی بہن نے تڑپ کر یہ دی صدا ارے زینب ہوں بھائی زینب ہوں بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں یہ کربلا ہے جاگیر تیری ہم آئے تیری جاگیر میں ہم آئے تیری جاگیر میں رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں بھی لکھا تھا تقدیر میں ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بازار کوفہ سے وہ گزرنا اہل حرم کے سالار کا
पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हूँ ए भाई। भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। भैया तुम्हारी गैरत की खातिर बालों से पर्दा करती रही, बालों से पर्दा करती रही। चादर नहीं थी सर पर जो मेरे, एक एक कदम पर मरती रही, अरे पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हूँ ए भाई। भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। भैया सकीना को एक शकीन मांगा कनीज़ी में जिस घड़ी, मैं बिनते ज़हरा मैं बिनते हैदर, भैया लरज़ कर मैं रह गई, पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हूँ ए भाई। भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। कैसा वो जिंदान था कि जिसमें सकीना जा से गई, जिसमें सकीना जा से गई। बाबा चचा से मुझको मिला दो, मासूम रो रो कहती रही। बनाया मैंने कफन, उसको बनाया मैंने कफन। जब दफन करते थे उसको आबिद, थर्रा रहा था उसका बदन, थर्रा रहा था उसका बदन। अरे पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हूँ ए भाई। भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। जिंदा से छुट कर मैं आ गई हूँ, रंजो अलम की चादर लिए, बाजार कूफा में है जो गुजरे, आंखों में सारे मंजर लिए, आंखों में सारे मंजर लिए। अरे पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हूँ ए भाई। भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। रेहान ज़ैनब की ये फुगाती अब्बास गाजी की लाश पर, अब्बास गाजी की लाश पर। देती कफन में ए भैया तुमको, छिनती न सर से चादर अगर, छिनती न सर से चादर अगर। अरे पहचानो मुझको ए